کسی نے بتایا، امریکہ سے آئے تھے وہ، انہوں نے کہا میں ایک گورے سے ملا وہاں، بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت، اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا، یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے، تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا، پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا، بچے روکنا لیگل ہو گیا. عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں، 2 پیدا کروں، پیدا ہی نہ کروں، یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے، ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی؟ تو قرآن نے، اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو، آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے پیرنٹس نے، تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا، یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر، ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے؟ مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا، اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست، ان کا بیٹا بے روزگار تھا، تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان، یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے، میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے، دوستی ہے، تو میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ، ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا، یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا، اس میں بہت سارے سبق ہیں، آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو، موٹیویشنل اسپیکرز کو، خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا، یہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے، اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا. تو پیدا کرنا شروع کر دیا، جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی، اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے، وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا، ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے، میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا، تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے، یا کس طریقے سے، اب میں وہ نہیں بتاؤں گا، یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تو سحری کھا کے گیا ہے نا، اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے، شام کو افطاری بھی کی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں، یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے، روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن، ڈپریشن،
کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچاروں نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کر کچھ دے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے, صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا, میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے, ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 2 اچھا کھائیں گے ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا, فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع واسطے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یا نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اماں کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے, رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں.
تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی، یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے، آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے، آپ کو کہا دو ہوں لیکن تربیت یافتہ. اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں، تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18واں 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا، پھر نوٹ چھاپے گا. جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ، اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے، وہ بے غیرت بھی ہے اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں، او بھائی رکشا چلائے، ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم، ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے ہیں بھائی، سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ 2 پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے، اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو؟ یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں، بھوکا رہو. اللہ نے سال میں 1 دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا، 1 مہینہ پورا. کوئی 1 سال میں 1 مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے، اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید، ایام اکل و شرب، حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں، اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا، موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے، یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے. اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا، تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے، اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے، کمانے والا بنانا ہے. یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی. یہ کمبخت 2 میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے، یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا، امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو، باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو، چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے، گھر میں دین کا ماحول ہے، تو ابا کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے، چلتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار، بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے، یہ تو دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی. یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ، وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6 8 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے، وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے، میں تو سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو، وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہوں، اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا، ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشیاں سے نہیں روک سکے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے، تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے؟ نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ کے پڑا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو، ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں، بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا، نقشے پہ اسکول ہے، حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے، دروازے نہیں ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا، بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو، کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، میں نے اتنی دولت کمانی ہے، میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، میں نے اتنی عزت چاہنی ہے، میرا یہ ہدف ہے، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اسٹرگل اور محنت. اس کے بعد جب ریزلٹ، جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں، وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں، دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو، محنت. انہوں نے محنت کی، آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ
اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی, مگر رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں, وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ, وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں, سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی, رزلٹ کیا تھا؟ زیرو. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, اسٹرگل تھی, رزلٹ بھی پورا آیا, پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں, وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا, وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں, اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے, ویزے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار, آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا, ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ, تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی, کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا, باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان, اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی, یہ بہترین, گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن, گوگل یہ والی لوکیشن بتائے گا. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں, نیچے پٹاخ کے سر لگا اور پرخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا ابے تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھاس سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو, یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی, لوگ اس باڑ کو کراس کر کے آ رہے ہیں. پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار. اور کمال کی بات ہے یار, جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں اس میں اتنی ہی زیادہ. پھر میں بتاؤں, نام نہیں لے سکتا میں. جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو, کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی, جو عیاش ہے بھی نا, ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا, مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی ہوئی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا, تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی, اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, بولو, بہت برا. کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے. کہیں گے یار تم نے عیاشی کر لی, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے, خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا, جو بوڑھے مادہ پرست ہیں, جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا, جو اپنے آپ کو, میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے, وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا, یہ والا پائپ نہیں, جو پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے, کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی, سمجھانے کے, ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں, لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے, میں ہوں, تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں, پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے, ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا, ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے, باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے, ابا کی ویلیو کیا ہو گئی, ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا, ابا جو ہے نا بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی, جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈارون کے نظریہ
ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا, اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دو. ایک مذہبی اسکالر ہے, وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے. ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی, بچے پیدا بھی کرو گی, ان کو پالو گی بھی, اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی, اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا؟ میں. یہ اسلام کی تقسیم ہے. وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی, عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا. جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا, شریعت تو ہوتی نہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے, اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے, وہ اعتراض. اچھا, انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے. تو کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی, تو یہ کرے گی کیا بیٹھ, یعنی شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ؟ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو. اس کو کچھ بھی نہیں, وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس. وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے, میں بچے نہیں پال سکتی نا, میری کلینک ہے, ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے, میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس, وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی. امامت ایک بڑے یعنی مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے, ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, سائنسی ترقی کا دور ہے, آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں, تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے, امامت کریں گے. تو وہ تو انہوں نے پھینک دی لمبی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی, اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی, خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی, اور وغیرہ وغیرہ نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں. ایسے لوگوں کے کمنٹس. تو کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا, اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام, وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی, اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے, کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں. قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے, اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے. تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار, کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی. یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے, اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا. میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا, انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے, جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے, کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے, تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے, اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے,
ताने मिल रहे हैं माँ बाप की तरफ से, तो भाई निकल जाओ घर से। अच्छा, उनके अब्बा को मैंने क्या मशवरा दिया वो भी मैं बता दूं। अब बेटे की टेंशन तो, बेटा तो गया खुदकुशी की, अब्बा आए कह रहे हैं मुझे एक तो बेटे की मौत की टेंशन, अब रिश्तेदार मुझे ताने दे रहे हैं कि तुमने चूंकि इसको बेरोजगारी का ताना दिया था ना। अच्छा, अब्बा बेरोजगारी का ताना नहीं दे रहे थे, अब्बा ये दे रहे थे एक ताना कि यार लाखों रुपए लेके मुझे मकरूज बना दिया तुमने। अब्बा मना कर रहे थे कर्जा ना लो किसी से, जितना अल्लाह ने दिया है उसी में कारोबार की कोशिश करो, कर्जे ना चढ़ाओ। ये बात बिल्कुल ठीक थी ना अब्बा की। अबे क्या हो गया भाई, अब्बा दीनदार आदमी है, अब्बा परहेजगार आदमी, अब्बा को ये टेंशन नहीं है कि बेटा कमा के नहीं खिला रहा, वो अब्बा का चलता फिरता कारोबार है, वो तो माशाल्लाह दाढ़ी है, नमाजी है, तो वो तो उसको टेंशन नहीं है। दीनदारों को थोड़ी टेंशन होती है बेटा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, कमा रहा है ठीक है, नहीं कमा रहा तो बेटा जब तक हमारे खर्चे पे खा रहा है खाता रहे। हाँ, अब्बा हमारे अब्बा की तरह हैंटर से कुटते रहेंगे, हर थोड़े दिनों के बाद एहतियातन क्या होगा, कुटता रहेगा आदमी, जैसे हम कुटते थे। हमें तो अब्बा से जब पिटे हैं तो कभी ख्याल नहीं आया कि अब्बा ने हमें मारा क्यों, थोड़ी देर टेंशन हुई, उसके बाद नॉर्मल लाइफ के भाई अब्बा है यार, अब्बा के एहसानात क्या है। घर हमें अब्बा की वजह से मिला भाई, नाम हमें अब्बा की वजह से मिला, इज्जत हमें, आपके अब्बा लेस अगर हो, अंग्रेजों में तो अब्बा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत में भी कोई कमी नहीं आती। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पता चले ये विदाउट अब्बा है, इसके अब्बा का पता ही नहीं है, कोई 2 टके की इज्जत रहेगी उसकी। मुझे लग रहा है आप लोग क्या है तो बोलो ना, नहीं हो गया यार क्या इज्जत होगी। आप कहीं रिश्ता लेने के लिए जाओ जी, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, और मेरे वालिद साहब है ही नहीं, वो समझेंगे शायद इंतकाल हो गया, कि इंतकाल भी पता ही नहीं, बस वालदा ने बताया मैं मां हूं, अब्बा का हमने ना पूछा ना कभी कोई तहकीक की। रिश्ता मिलेगा आपको, वो कहेगा भाई फिर आप जाएं ऐसे लोगों के यहाँ जिनके अब्बा नहीं होते, वो लोग दे देंगे आपको, हम लोग के यहाँ चुके होते हैं इसलिए हम लोग या तो कब्र दिखा या अब्बा दिखा हमें, या तो जिंदा दिखा या मुर्दा दिखा। तो इंसान को बाप से क्या मिलती है, इज्जत। बाप, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपका दोस्त चाहता है कि आप उससे नीचे रहें, दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि ये कारोबार में, तालीम में, इज्जत में मेरे बराबर आ जाए। वो थोड़ा सा आपको क्या चाहेगा, उसको पता है यार ये मेरे बराबर आ गया ना तो फिर ये मुझे आंखें दिखाएगा। वो हमेशा क्या चाहता है, आप उससे थोड़ा सा नीचे। ये जो दोस्त एक दूसरे को मशवरे दे रहे थे ना, ये कर ले वो कर ले, इस पर कभी भी अमल नहीं किया करो इल्ला माशाल्लाह बहुत ही कोई मुखलिस दोस्त हो, वरना वो इस चक्कर में नहीं हो, अपना तो कभी भी नहीं बताएगा, पूरे राज अपने नहीं बताएगा, मैंने क्या किया, कहां से माल उठाता हूं, किधर बेचता हूं। उसको पता है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा कारोबारी बन जाएगा, थोड़ा सा कुछ मख्फी रख के शेयर कर रहा होता है चीजें। इल्ला माशाल्लाह सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ मुखलिस लोग भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट है मार्केट में, बहुत थोड़े हैं। तो दोस्त ये चाहता है कि आप तरक्की करो मगर आपसे नीचे नीचे। दोस्ती का तकाजा है कि तरक्की तो वो चाहता है लेकिन इतनी नहीं कि वो आपके बराबर आ जाए। भाई का रिश्ता ये होता है, भाई चाहता है कि आप तरक्की करो, आपके बराबर आ जाओ, लेकिन वो भी ये बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो ये चाहें कि ये मुझसे आगे निकल जाए, क्योंकि वहां फिर जेलसी का उनसर पैदा होना शुरू हो जाता है, यार ये तो हमारा ही बाप बन गया है भाई। तो वो भी चाहेगा तरक्की करो मगर कहां तक, बोलने पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है आपके बराबर आ जाए वो। लेकिन बाप पता है क्या चाहता है, बाप की हमेशा हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो औलाद है वो मुझसे आगे निकले। ऐसा प्यारा अल्लाह ने रिश्ता बनाया है। तो वो अगर कभी हैंटर से पकड़ के कूट दे तो यार मार खाओ, इसमें ये तो फजीलत की चीज है। आना शुरू कर दें घर जाके अपनी औलादों को बिला वजह। मैं तो औलादों को मशवरा दे रहा हूं, बापों को मशवरा नहीं दे रहा कि आप बाप होना साबित करने के लिए कूटा करें। मैं औलादों को कह रहा हूं अगर अब्बा थोड़े सख्त मिजाज हैं तो अल्लाह के लिए क्या कर लो, बोलो ना, बर्दाश्त कर लो। तो अब मसला क्या है, आजकल बर्दाश्तें क्या हो गई हैं, खत्म। बच्चा पैदा किया, पैसा कमा के देगा। अच्छा, मैं उनके अब्बा का वाकया मुकम्मल कर दूं। उनके अब्बा जब टेंशन में आए ना कि यार, कह रहे अब मेरे लिए एक टेंशन खड़ी हो गई है, हर खानदान में शख्स मुझे ताने दे रहा है कि तुमने बेरोजगारी के ताने दिए थे बच्चे को, तुमने जो है वो, अच्छा ताने तो सारे ही खानदान दे रहा था उसको, ये तो ये ताना दे रहे थे कि मेरे ऊपर जो लाखों रुपए का तुमने कर्जा चढ़ा दिया, जो मैं बार बार मना कर रहा था कि कर्जे ना लो। जो इज्जतदार आदमी होता है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घर पे कोई दरवाजा नॉक करके अपने पैसे मांगे। इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है ये, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब औलाद ने बाप की परमिशन के बगैर कर्जे लिए और टेंशन में किसको डाल दिया, बाप को डाल दिया। तो बाप की टेंशन तो बजा है ना बिल्कुल।
اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں, ہر آدمی آ رہا ہے, میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا, جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا, تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم, اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے, اتنی بیچاروں نے دعائیں کی مغفرت کے لیے, میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی ہوئی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو رو کے حال خراب, اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں, میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہے, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں, ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے؟ ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے, ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے, ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, اٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے.
اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے, زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے, اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا, تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی. ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے, گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں ہے. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا, اور اتنے لوگوں نے تانے دیے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بددعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم ہے. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی. یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانا دے رہے ہو. تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا. اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے, بولو نا, توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ من یحول بینہ وبین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے
تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو، اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا، قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے؟ معاف۔ بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے، مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا، اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا، اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو، اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو۔ خوب سمجھو اس بات کو، علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے، پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا، اس کا مطلب اس میں تکبر ہے، یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے اللہ معاف ہی نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے۔ پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے، اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر بھول جاؤ، پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے، پھر تم خدا سے آگے نکل رہے ہو۔ اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے، ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا، مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے، یعنی شریعت یہی چاہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا، اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی، اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے، اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا، یہ کچھ سمجھ سے کیا ہے؟ بھلا تر ہے، آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ بھی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہو، دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی، کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے، اس میں تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا، تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو، وہاں کفارہ ہے۔ وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں، جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، صرف توبہ ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی، اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے، اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ یا اسی طرح زنا کر لیا، یا ہینڈ پریکٹس ہے، یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے، یا ماں باپ کا دل دکھا دیا، یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے، نماز جان کر قضا کر لی، اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے۔ تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے۔ قسم توڑ دی، یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ؟ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے، کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے، اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو، کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق، ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو، تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا۔ تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا، ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں، آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا، اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو، میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے، معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ۔ پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا، پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا، اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا اب معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے،
تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف بھائی، یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سزا ملنی چاہیے، بندہ مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو زنا کر لیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ تجھے ایک دفعہ بتا دیا، تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو، میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا، آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی، تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا، پتہ نہیں میں مجرم ہوں. تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو، پھر کیا ہو؟ پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا، اسی دن مرنا تھا، بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا؟ ہو گیا. دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا، اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، پبلک کا کیا کروں میں؟ بیگم تو تانے دے گی نا، دے رہی ہے، تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل، بہترین، اسی وقت میرے ذہن میں آیا، میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل. میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتے داروں سے کہو، دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے، نہیں دینے چاہیے تھے، تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا. اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو، صحیح ہے نا؟ تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں، جو ٹینشن میں بیٹا تھا، تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے، ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی، یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے، ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو، تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے، میرا رائٹ ہے. میں نے کہا پہلے عزم کرو خودکشی کرنی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے، اس کو ایک قسم کا تانا ملا، ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی. اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا، تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے، تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں؟ اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ، آتا کس میں؟ اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی ہے. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی؟ ایسی کی تیسی. وہ کمانے والا ہی ہے. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار، ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو، وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے، گھر بنا کے اس نے دیا، اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے، تم روڈ پہ آ جاؤ گے، تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے، تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے، کما رہا ہے نا ایک آدمی، بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں کہ ایسا نہ ہو، مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے، وہ لٹک گیا، اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں، یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی. ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، نیک ہیں، وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی، 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا، ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے. تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا، اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں، اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا، یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے
یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے تھوڑی دیر بعد, عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم. تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اب تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا. میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا. وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا 1 دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو گئے. اس کے بعد سے ایک روب بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے, کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام, اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود, عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے,
حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے, اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا, اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو, ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 18 سوری 2 سوتیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو یار, ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری ہی نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو, میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم تو کچھ ہی منا رہے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے دو میرے بھائی.